الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، والمہاجر من حجر ما نہى اللہ، والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، جس انداز سے اسلام نے انسانوں کا تحفظ اور معاشرتی بگاڑ کی اصلاح فرمائی ہے، اس انداز سے نہ تو کوئی دوسرا مذہب کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی دوسرا مذہب اس انداز سے کر سکے گا، اور نہ ہی ان میں کوئی گنجائش ہے اس کی۔ فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں دو اعضاء کا تذکرہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی طریقے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ من لسان ہی زبان کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ جو زبان ہوتی ہے یہ پورے جسم کی ترجمانی کرتی ہے، اور جو نفرت کا اظہار ہوتا ہے سب سے پہلے زبان سے ہوتا ہے، پھر ہاتھ اٹھتا ہے۔ نفرت کا اظہار کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، کبھی وہ گالی گلوچ کی صورت میں، کبھی غیبت کی صورت میں، کبھی طعن و تشنیع کی صورت میں، کبھی جھوٹ بول کر، مختلف صورتیں ہیں زبان سے نفرت کے اظہار کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ بخاری شریف کے ایک حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جس شخص نے اس چیز کی حفاظت کی ضمانت دی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے،
زبان کی یا اس چیزوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی جس حفاظت کی جس آپ نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کی لیتا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق تو انہوں نے اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچا ہوا تھا۔ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، رک جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان کی جائے۔ جھوٹ نہ بولا، جھوٹ کے ذریعے بندہ غیبت کے ذریعے، بہتان کے ذریعے نفرتوں کا اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی غیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے کیسے سخت ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ، کہ کوئی شخص اگر زنا کرے تو وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ میں نے گناہ کر لیا، تو وہ پھر اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے غیبت کی کسی دوسرے شخص کی، دوسرے مسلمان، تو وہ اولاً تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ اس کو توبہ توفیق نصیب ہو۔ اگر گناہ سمجھ تو اس وقت تک غیبت کا گناہ معاف ہی نہیں ہوتا کہ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُهَا لَهُ صَاحِبُهُ، جس کی غیبت کی میت رکھی ہوئی ہو، کیا وہ پسند کرے گا وہاں سے کاٹ کر اس کا گوشت کھانے کو؟ آگے خود تم اس بات کو ناپسند سمجھتے ہو۔ جب اس بات کو ناپسند سمجھتے ہو تو غیبت بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے تم مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی نفرت کا جو اظہار ہے وہ طعن و تشنیع سے کرتا ہے، اور اس بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ طعن و تشنیع کرے یا کسی کو لعن طعن کرے یا وہ بد زبان ہو، فحش گوئی کرے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی انداز سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا حصہ اس حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، یہ ان کو بہت بڑی سعادت نصیب تعالی، اور
اللہ رب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ظاہری ہجرت تم نے کر لی، اس کا اجر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں مل گیا، اب صرف اسی بات پر بیٹھے نہیں رہنا بلکہ ساری زندگی کے لیے مہاجر بن جاؤ کہ اللہ کردہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ یہ ہر انسان کے، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ہجرت کا جو اجر و ثواب تھا وہ صرف صحابہ کرام کو ملا، بلکہ جو شخص بھی ظلمت سے نکل کر اللہ کے نور کی طرف آئے گا اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائے گا تو وہ شخص بھی مہاجر کہلائے گا، ان اجر ملے گا۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ منع کردہ کاموں کو چھوڑ دے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس کو چھوڑنے کا حکم دے تو اس کو چھوڑ دو، یہ شخص مہاجر۔ حضرت شاہ عبد الحق بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ہجرت کا مطلب ہوا ترک ما تدعو الیہ نفس والشیطان، یعنی ہر اس خواہش کو کہ جس کی طرف نفس اور شیطان دعوت دیتے ہیں، اندرونی پاکیزگی بھی دیتی ہے، اور اندرونی پاکیزگی بھی ہجرت ہے۔ روح کو اور باطن کو تمام صفات رذیلہ سے، تمام رذائل سے پاک کر کے اوصاف حامد اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔